الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالنبي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بالنبي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جو منکر قرآن ہے وہ مسلمان نہیں یہی عقیدہ ہے ہمارا تو پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ جو منکر قرآن ہے وہ مسلمان نہیں جو منکر قرآن ہے وہ مسلمان نہیں مومن تو وہ کیا ہو سکے انسان نہیں
ازواج نبی کو مانا مانا جس نے ازواج نبی کو مانا مانا جس نے اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں، اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ اور یہ مصرع آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ ازواج نبی کو مانا مانا جس نے ازواج نبی کو مانا مانا جس نے اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں، اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں، اس شخص کا کوئی اونچے بولو اونچے، اس شخص کا کوئی اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآنی عقیدہ ہے، انسانی نہیں، قرآنی عقیدہ ہے۔ ازواج نبی کو مانا مانا جس نے اس شخص کا کوئی دین و ایمان نہیں۔ واجب سطر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے اور اس کے لطف و عنایت سے ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین مدین کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے محبوب بندوں کی برگاہوں میں سلامتی پیش کر رہے ہیں۔ اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے توفیق دی، اس نے ذہن دیا، اس نے عقیدہ دیا، اس نے وقت دیا، اس نے صلاحیتیں عطا فرمائی، اس نے اچھے ماں باپ عطا فرمائے، اس نے صحیح عقیدہ اساتذہ کے پاس ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا، اس نے ہمیں صحیح عقیدہ پیر و مرشد کے ساتھ رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بات یہاں سے آج شروع کر رہا ہوں۔ آج 9واں روزہ ہے اور 10 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہے۔ تو آج آپ کی بارگاہ میں اسلامی نیاز ہم نے پیش کرنا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ بالکل ابتدا سے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ آپ کا اسم گرامی ہے خدیجہ، آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی ہے خویلد، آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے فاطمہ، اور آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے سلسلہ نسب آقا علیہ السلام کے سلسلہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ گویا آپ آقا علیہ السلام ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ دور جاہلیہ تھا، لوگوں کو تہذیب نہ تھی، لوگوں کو ادب و اکرام نہ تھا، اور بے راغبی کا دورہ تھا،
بیگا روی کا زمانہ تھا، لیکن اس دور میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ۔ کیا مطلب؟ سارے بولو، خود سے بولو، پاکیزہ۔ طاہرہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ساری جو ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، قرآنی مائیں ہیں، زمانی نہیں۔ زمانی کا مطلب کہ زمانہ ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ تمہاری ماں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہمیں پیدا کرتی ہے اس کے بارے میں ہمیں زمانہ بتاتا ہے تو وہ زمانی ماں ہے، ہمیں خاندان بتاتا ہے تو وہ خاندانی ماں ہے۔ لیکن یہ جو مائیں ہیں یہ نہ زمانی ہے نہ یہ خاندانی ہے، بلکہ یہ قرآنی مائیں ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، تو پھر زمانی ماں کا جب ہم اتنا ادب کرتے ہیں، اب زمانی ماں کے قدموں کے نیچے اگر اللہ نے جنت رکھ لی ہے تو قرآنی ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور ان کا مرتبہ تو میرے رب نے خود بیان فرما دیا، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے نبی کی گھر والیوں، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، تمہاری عظمت، تمہاری شان وہ بڑا ہے، باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کے عقد میں آئیں۔ آقا علیہ السلام کا پہلا نکاح آپ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو سوائے ایک بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، ان کے علاوہ جتنی اولاد بھی اللہ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ آپ سے عطا فرمائی ہے۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ بیٹیوں میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد وہ ہیں کہ جنہیں شہزادی کونین کہتے ہیں، جنہیں مصطفیٰ کے دل کا چین کہتے ہیں، جنہیں مادر حسنین کہتے ہیں، جنہیں حضرت علی کے گھر کی رونق کہتے ہیں، حضرت علی کے گھر کی زینت کہتے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار کہتے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ کہتے ہیں، سیدۃ النساء المؤمنین کہتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں آقا علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام ہے قاسم، ایک صاحبزادے کا نام ہے عبداللہ، اور ایک صاحبزادے اور ہیں جنہیں کبھی طیب کہا جاتا ہے، کبھی طاہر کہا جاتا ہے، نام ان کا عبداللہ ہے۔ تو یہ 3 صاحبزادے آقا علیہ السلام کے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مالدار تھی۔ ان کا مال اتنا ہوتا کہ باقی سارے مکہ والوں کے تاجروں کا جتنا مال ملا کر بنتا تھا اتنا آپ کا اکیلا ہوتا تھا۔ اتنی مالدار تھی، اپنے مال کے لیے مختلف لوگوں کو بھیجا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کو بھیجا، رب نے خوب نفع عطا فرمایا، اور پھر آپ کے دل میں آپ کی عظمتیں سن کے خیال پیدا ہوا کہ ان کی زوجیت میں آ جاؤں تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اگلی بھی سنور جائے گی۔ پھر اللہ نے آپ کو وہ شرف بھی عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظمت اور بڑی شانوں کی مالک، لیکن آئیے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب
یاد ہے نا؟ میں اپنا کام کرنا ہے، تسی اپنا کرنا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه کرنا انسان فرمایا یہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو آقا علیہ السلام چونکہ پہلی بار جبریل امین کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی، اور ایک بھاری کلام، اتنا بھاری کلام کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں گے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا محبوب اگر یہ ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا عظمت والا کلام، اتنا باروب کلام، وہ جب آقا علیہ السلام کی جانب پہلی مرتبہ آیا، پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین سے پہلی دفعہ آقا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو فطری بات ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے. آقا علیہ السلام نے آدھی ام المؤمنین سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آقا علیہ السلام چرپائی پہ تشریف فرما ہو گئے تو ام المؤمنین نے چادر آپ کے اوپر ڈال دی. جب افاقہ ہوا، آقا علیہ السلام جب اٹھ کے بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. فرشتہ آیا تھا، اللہ کا کلام لے کر آیا تھا، اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس نے رب نے آپ کی جانب پیغام بھیجا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی او کما قال. آقا نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہے. تو ام المؤمنین نے جو الفاظ فرمائے تھے، فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. آگے پھر آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، وجوہات بیان فرمائی کہ کیوں اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. تو آپ کہتی ہیں اس لیے کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جنہیں یہ خصوصیات مل جائیں وہ بندہ اللہ ضرور اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. ان میں سے پہلی کیا تھی؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. آپ فرماتی ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. رشتوں کو مجھے بولیے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ کمزوروں کا سہارا بننے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ انہیں کما کما کے دیتے ہیں. آپ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ ان کی مالی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، آپ ان کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں. پھر فرماتی ہیں وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
حق، اور ساتھ فرمانے لگی دین کے راستے میں لوگوں کو جب مصیبتیں پیش آتی ہیں، جب پریشانیاں پیش آتی ہیں، جب لوگوں کو جناب والا مصائب تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کی مدد فرماتے ہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی یہ بات فرمائی ہے، اب یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، میں نے بھی یاد رکھی ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو جدا نہیں کرتے، رشتوں میں دراڑیں نہیں ڈالتے۔ تو آج کے دور میں جو بندہ رشتوں میں دراڑیں ڈالتا ہے، ایک بھائی کے کان بھرے گا کہ پھر دوسرے کے کان بھرے، دونوں کو آپس میں الگ کر دیا، دونوں کو لڑا دیا، دونوں میں اختلافات ڈال دیے، تو جو بندہ ایسا ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے معروف رہے گا۔ کہتی ہے کہ آپ رشتوں کو ملانے والے ہیں، اور دوسرا آپ فرماتی ہیں آپ غریبوں کے مددگار ہیں، اور تیسرا آپ نے فرمایا آپ جو لوگ بے روزگار ہوں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو بالکل خالی ہاتھ ہو، آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا کہ آپ دین کے راستے میں مشکلات کا شکار ہونے والوں کی مدد فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات جس میں پائی جائیں گی، وہ بندہ ضرور اللہ کے کرم کا حقدار ہوگا، اور جو ان کو چھوڑ بیٹھے گا وہ ناکام ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں، بڑی رفعتیں، بڑے فضائل، بڑے کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے، آپ اپنے گھر میں کھانا تیار کرتی تھی، کھانا تیار کرنے کے بعد اسے اپنے کسی کپڑے میں باندھنے کے بعد وہ کھانا لے کر غار حرا میں پہنچایا کرتی تھی۔ اچھا غار حرا کون کون گیا ہوا ہے؟ الحمدللہ میں بھی گیا ہوا، جو گئے ہوئے ذرا وہ بتائیں نا، آسان ہے جانا؟ آج کے دور میں جب کہ کافی حد تک راستے کو بہتر بھی کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کئی گھنٹے لگا کے اور راستے میں کئی دفعہ رک رک کے جانا پڑتا ہے، لیکن قربان ہے اس ماں پہ کہ جو کھانا بھی اٹھا کے آقا کی برگاہ میں پیش کرواتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، بی بی اہل سنت۔ اللہ اکبر، کھانا بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت کا موقع ہے، آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں تشریف لے گئے۔ غار ثور میں آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے گئے۔ غار ثور میں کون کون گیا ہوا ہے؟ اکیلے جانا بھی مشکل ہوتا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے یارے غار اپنے محبوب کو لے گئے، اور پھر خود نہیں پورا گھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ کی صاحبزادی جن کا نام ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روزانہ دن کو کھانا پہنچاتی ہیں۔ آپ کے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ، وہ رات کو غار میں ساتھ سوتے ہیں، صبح مکہ میں آ کر لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ رات کو جا کے ساری ڈائری پیش کرتے ہیں، آج فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جس کا نام فہیرہ تھا، وہ بکریاں چراتے 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 غار ثور پہ لے جاتا ہے۔
اور بکرے کا دودھ آ کر اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا خاندان خدمت مصطفیٰ میں لگا ہوا ہے. ہم ام المومنین کے بھی صدقے، ہم صدیق اکبر کے بھی صدقے. کہہ لیجیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے جاتی ہے. اچھا پھر انعام کیا ملا؟ آپ گھر سے چلی کھانا لے کر، آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے، برتن ہے، اس میں سالن ہے، روٹی ہے، جو بھی میسر تھا وہ لے کے چلی. ادھر سے سیدہ چلی، یہ بھی اللہ کے حکم سے، اور ادھر سے جبریل چلے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. رب پاک جبریل میرے محبوب کی زوجہ، مومنوں کی ماں خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر. مجھے جملہ یاد آ گیا، کہیں وہ پھر ذہن سے نکل نہ جائے، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رات کو میں پڑھ رہا تھا مدارج النبوت، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے باقی جو فضائل لکھے وہ تو لکھے نا، انہوں نے ایک جملہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان بلند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں. اللہ اکبر. کیا میں کہوں، کیا ادب اور کیا احترام ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مرتبہ، کیا مقام. وہ کہتے ہیں باقی شانیں، ساری شانیں اپنی جگہ، لیکن ان کی والدہ ہونا یہ ایک طرف ہے. اللہ اکبر. اچھا کھانا لے کر چلی، ادھر سے آپ روانہ ہوئی. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کی زوجہ آ رہی ہے، مومنوں کی ماں آ رہی ہے، فاطمہ کی مادر مہربان آ رہی ہے، تم بھی چل پڑو. ادھر سے جبریل چلے، یہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، وہ اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں. میرے آستہ بولنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کی سبحان اللہ بھی آستہ ہو جائے. آپ نے تو جملے کا وزن کہا کہ سبحان اللہ کہنا ہے نا. جتنا جملہ وزن دار ہے اتنی سبحان اللہ تو آنی چاہیے. جب ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ایسے ذہن میں آ گئی کہ کپڑوں پہ ایک پنڈ ہو نا، اس کو اٹھانے کے لیے آپ ایسے کرتے ہیں کہ پنڈ ہے دوسرا، لیکن جب اٹھاتے ہیں تو وہ اتنی وزنی نہیں نکلتی، آپ ایک دم یوں اس کو اٹھا دیتے ہیں. اور 100 کلو کا پتھر پڑا ہوا ہو تو ہاتھ تو آپ ایسے تھوڑے سے ہی کریں گے، لیکن زور تو زیادہ لگائیں گے کیونکہ وزن زیادہ ہوگا نا. تو آپ کے وزن کے حساب سے پھر زور لگانا ہے نا. تو جملے کا وزن لگا کے پھر سبحان اللہ کہیے. اور یہ جملے کوئی عام جملے نہیں ہیں. ادھر سے ام المومنین چلتی ہیں مکہ سے، اور سدرہ سے جبریل امین چلتے ہیں، یہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، وہ اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں. اللہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں. وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ گئے. اگر کہتے ہیں کملی والے آقا خدیجہ آ رہی ہے، اتت کا خدیجہ آ رہی ہے، معها اناء فیہ اداء، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں کہتا ہوں دونوں کی شان پہ قربان، سیدہ کی شان پہ بھی قربان اور آقا کی شان پہ بھی قربان کہ کھانا آ رہا ہے اور اتنا دینے جبریل آ رہا ہے. اللہ اکبر. معها اناء فیہ اداء، وہ برتن لے کر آ رہی ہیں، اس میں آپ کے لیے کھانا ہے. اچھا اگر جب وہ آ جائیں نا تو انہیں رب کا سلام کہیے گا. وزن کریں، پہلے وزن کریں پھر سبحان اللہ کہیں. انہیں رب کا سلام کہیے گا اور ساتھ کہتے ہیں آقا میرا بھی سلام پیش کیجیے گا، میرا بھی سلام پیش کیجیے گا. اور خالی سلام نہیں لایا ہوں، رب نے یہ بھی کہا ہے
وبشرها ببيت في الجنة. آقا اپنی زوجہ کو یہ بھی خوشخبری دیجیے گا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہوا ہے. ایک محل تیار کیا ہوا ہے من قصب، بانس کا بنا ہوا. لا صخب فیہا ولا نصب، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی محنت مشقت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آقا اسلام کی برگاہ میں جب گئی، رب نے سلام بھیج دیا. رب نے فرمایا میرے محبوب آپ کی زوجہ آ رہی ہے، آپ کی گھر والی آ رہی ہے، میرا سلام بھی انہیں پہنچے. جبریل نے اپنا سلام بھی دے دیا. جنت کے مال کی بشارت بھی مل گئی. آئیے ہم بھی مل کر آقا اسلام کی عظمتوں کو سلام کر لیتے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی. اور تو صاحب پہ پڑھو. سب سے اولا سب سے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جو محبوب کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، ہماری ماں ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں میں نے آقا اسلام کی کسی زوجہ پر کبھی رشک نہیں کیا، کبھی میں نے رشک نہیں کیا کہ ان کی کوئی عظمتیں، کوئی شانیں دیکھ کر کہ مجھے لگے کہ میں بھی ایسی ہوتی، میری بھی یہ شان ہوتی. لیکن فرماتی ہیں سوائے خدیجہ کے خدیجہ ایسی تھی کہ مجھے رشک آتا تھا کہ میں اتنی عظمتوں والی ہو کر بھی آقا جیسے محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں مجھے بھی رشک آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اور پھر کیونکہ آقا اسلام کی آپ زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کبھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے. ایک دفعہ آقا اسلام نے ایسی محبت سے ذکر کیا نا سیدہ خدیجہ کا، تو آپ کہنے لگی آقا اسلام آپ ان کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلی گئی، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر زوجہ عطا فرما دی ہے. آقا اسلام نے فرمایا ہاں عائشہ میں ذکر کرتا ہوں خدیجہ کا، اس لیے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے خدیجہ نے میرا قرب حاصل کیا. فرمایا جب لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں ڈال دیا. اور اس لیے بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ساری اولاد اللہ نے خدیجہ ہی سے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. آپ کا وصال با کمال ہجرت سے 3 سال قبل حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد آپ کا وصال ہوا. اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی قبر بنوائی، اور آپ کی قبر بنوانے کے بعد جب قبر تیار ہو گئی خود قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں دعا کی آپ کے لیے. خود قبر میں اتر کے آقا علیہ السلام نے دعا کی. اور اتنا ان کے ساتھ انس تھا آقا کریم علیہ السلام کو. ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور وغیرہ ذبح ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی بھیجتے تھے، ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی بھیجتے تھے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ادب اور ان کے ساتھ عقیدت کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. پتہ ہے صاحب کو
ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو 1 روپے کا ثواب آپ کو نا کم از کم 70، تو اللہ پڑھانا چاہے تو اور پڑھا دے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، مسجد کا کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، ہر جمعے جب تک رمضان شریف ہے اللہ کی راہ میں دیجئے اور دل کھول کے دیجئے، دل کھول کے دیجئے، اس لیے کہ یہی کام آئے گا۔ جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، جو مکان بنا دیے، جو کوٹھیاں کاریں بنانی تھی بنا دی، قیامت میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو یہی آئے گا۔ آج بھی اور آئندہ بھی ہر جمعے پہ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ نے جن کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کی راہ میں دیجئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔